اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک تلخ خیز ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا بھائی عامر منیر، سابق قادیانی مربی، سابق قادیانی مولوی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، قادیانیوں کی تسکین کا اڈا، قادیانیوں کے لیے تسکین کا اڈا۔ تو ناظرین کرام، جب ہم مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ساری زندگی مرزا غلام قادیانی مختلف عورتوں سے مختلف اوقات میں جو ہے وہ تسکین حاصل کرتا رہا، اور پھر کبھی وہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ محمدی بیگم کی پیش گوئی کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتا رہا، اور پھر مرزا غلام قادیانی نے ایک ایسا اڈا ایجاد کیا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ یہ جو میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں اور عورتوں کے ساتھ میں رنگ رلیاں مناتا ہوں، تو کیوں نہ میں ایک ایسا اڈا ایجاد کر لوں کہ جہاں پہ عورتیں مرد وہاں پہ آئیں، اور پھر جس کا میرا دل چاہے، جس کا میرا جی چاہے، اس کے ساتھ میں رنگ رلیاں مناؤں۔ تو مرزا غلام قادیانی نے دارالضیافت کے نام سے، لنگر خانے کے نام سے مرزا غلام قادیانی نے ایک اڈا تیار کیا، اور پھر اس کے اڈا بنانے کے بعد مرزا غلام قادیانی کو تسکین حاصل کرنے کے لیے اس کے ان پڑھ اور جاہل مرید جو تھے وہ اپنی عورتوں کو وہاں لے جاتے، اور مرزا غلام قادیانی جس مرید کی بیوی کو چاہتا اس کو اپنے رات تسکین کے لیے اپنے ساتھ رکھتا۔ تو پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ جب یہ پاکستان بنا ہے 1948 میں، یہ بدبخت لوگ چناب نگر میں آئے ہیں، تو چناب نگر میں آئے، جسے روا بھی کہتے ہیں، چناب نگر بھی کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں آ کر انہوں نے یہاں پہ یہ ایک اڈا تیار کیا، کیونکہ بشیر الدین وہ انسان، بدبخت انسان تھا کہ جس نے اپنی بیٹی امت الرشید کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے زنا کرنے کی اور تسکین حاصل کرنے کے لیے اتنی اس کی کارستانیاں ہیں، اس کی کارروائیاں ہیں، اس کی داستانیں ہیں، تو اس نے یہاں پہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اڈا تعمیر کیا، اور آج وہ پاکستان میں بالخصوص اس علاقے چناب نگر میں وہ قادیانیوں کی تسکین کا اڈا ہے۔ پورے دنیا، پورے معاشرے سے جہاں بھی قادیانی آباد ہیں، یہاں چناب نگر میں آتے ہیں، اور چناب نگر میں عورتیں اور بچے اور بوڑھے جوان سب آئے ہوتے ہیں، کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہے، جس کا جی کہتا ہے جس کو مرضی اٹھا کے رات اپنے کمرے میں رکھ لیتا ہے۔ اور پھر عاشقی مشوقی والے لوگ جو ہیں وہ یہاں چناب نگر میں آتے ہیں، جو بالخصوص قادیانی ہوتے، وہ اپنے علاقے میں جہاں پہ وہ قادیانی رہائش پذیر ہیں وہاں اپنی کسی قادیانی لڑکی کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں، اور اس کو یہاں چناب نگر میں آ کر اپنی تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ بدبخت اتنے ہیں کہ ان کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ ایک مربی تھے، وہ حیدرآباد میں ان کی ڈیوٹی تھی، وہاں سے اپنی صدر لجنہ کی بیٹی کو بگا کے یہاں چناب نگر میں لے کے آئے، اور چناب نگر میں اپنے تسکین کا اڈا، جسے دارالضیافت کہتے ہیں، اس میں رہائش اختیار کی، اور اس بدبخت کی اپنی بیوی یہاں موجود تھی چناب نگر میں، اور وہ بدبخت مربی ربی قادیانی کا جو تھا، وہ جب سندھ سے صدر کی بیٹی کو لے کے آتا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ آ کر وہ اس کو تسکین کا ذریعہ بناتا ہے، اور پھر اسے عورتوں والی سائڈ پہ بھجوا دیتا ہے، اور اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے کہ اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو جب وہ کیمرے کی CCTV روم اس میں آتا ہے، جو وہ لگائے ہوئے ہیں کیمرے، خفیہ کیمرے، اس میں جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے مربی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اور برقعے والی عورت ہے، ابھی بلیک برقعے والی اندر جا رہی ہے۔ تو وہ انہوں نے جا کر جب دروازے کو نوک کیا کہ جناب ہم آپ کی بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ جی کیا بات کرنی ہے، تو عورت سے پوچھا کہ جی آپ نے اتنی جلدی برقعہ چینج کر لیا ہے، آپ تو ابھی دوسرے برقعے میں تھی، ابھی دوسرے برقعے میں آئی ہو۔ تو اس نے کہا میں تو یہ پہن کے آئی ہوں۔ تو وہ بدبخت مربی جو ان کا تھا وہ اس لحاظ سے پکڑا گیا، اور یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے اس کو جناب اخراج نہیں کیا، اس کو جناب وہاں سے ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ بھجوا دیا۔
یہ ہے تسکین کا اڈا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ قادیانیوں کے لیے ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہے یہاں پہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے، اور یہ ہیرا منڈی ہے ان کے لیے، قادیانیوں کی یہ دارالضیافت کے نام سے ایک ہیرا منڈی ہے۔ یہاں سے آتے ہیں جناب، رنگ رلیاں مناتے ہیں اور جناب اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات قادیانیوں کو بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اور آپ ناظرین کو بھی یہ پیغام، یہ آپ تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں اپنے اس چینل کے ذریعے سے، کہ قادیانی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہے، اور غلیظ ترین انسان بے غیرت ہے، جس کے اندر غیرت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جناب یہاں پاکستان میں اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا کے اور جناب یہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں یہاں پہ۔ ناظرین کرام، آئندہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔